آئیے دوستوں، آج کے اس جائزے میں ایک نہایت ہی انوکھے اور دلچسپ سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ ہم جن دستاویزات کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے والے ہیں وہ دو اہم ذرائع پر مبنی ہیں: سلیکان الکیمی اور دی ملینئرز بلو پرنٹ فار ای ویسٹ ویلتھ۔ یہ جائزہ ان تمام باہمت لوگوں کے لیے ایک بہترین وضاحت فراہم کرتا ہے جو مالی خود مختاری یعنی فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کی سچی لگن رکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی عام بزنس گائیڈ نہیں ہے، بلکہ ایک کچرے میں سے خزانہ ڈھونڈ نکالنے کی ایک مکمل سائنس ہے جسے آج ہم مل کر سمجھیں گے۔ چلیے سیدھا اصل مدعے پر آتے ہیں۔ یہاں سب سے بنیادی اور چونکا دینے والا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ روایتی راستہ ہے جہاں 4 سال کسی یونیورسٹی میں بہترین جی پی اے کے پیچھے بھاگا جاتا ہے تاکہ 30,000 روپے کی ایک ایسی صاف ستھری سیلری مل سکے جس سے ایک عام سی مہران گاڑی بھی نہیں آتی۔ اور دوسری طرف دیکھیے وہاں کیا ہے، زیرو کیپٹل، صرف 20 منٹ کا کامن سینس اور کچرے کے ڈھیروں میں چھپی ہوئی اصل سونے کی کانیں۔ یہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ہماری روایتی تعلیم اور اصل مارکیٹ کی ریالٹی کے درمیان دراصل کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ اب ذرا اس مٹیریل کی آواز اور انداز دیکھیے، بہت ہی منفرد اور روایتوں سے بالکل ہٹ کر۔ یہاں مستقبل کے ان تاجروں کو کسی عام لفظ سے نہیں بلکہ ملینئرز اور ببر شیر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ایک زبردست ڈسٹرپٹیو اور موٹیویشنل انرجی ہے۔ یہ انداز سکھاتا ہے کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایک جوش اور نئے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک سیدھی کوشش ہے ان لوگوں کو جگانے کی جو سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے اصل اسٹریٹجی کا۔ فیز 1، خریداری میں منافع یعنی سڑکوں سے سامان اکٹھا کرنا۔ صرف 500 روپے، جی ہاں بالکل صحیح سنا۔ سورس کی بنیادی فلسفی یہی ہے کہ منافع بیچتے وقت نہیں بنتا بلکہ خریدتے وقت بنتا ہے۔ اس بلو پرنٹ کے مطابق ایک پرانا بیکار سمجھا جانے والا فون ایکوائر کرنے کی قیمت بس اتنی ہی ہوتی ہے۔ لوگ عام طور پر اپنا سارا وقت کسٹمرز ڈھونڈنے میں ضائع کرتے ہیں، لیکن یہاں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ لوکل اسکریپ مارکیٹ اور محلے کے ردی والوں سے اپنا رابطہ بنایا جائے۔ یہ چھوٹا سا نمبر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے کسی لاکھوں کے سرمایے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی خراب لیپ ٹاپ کی بات کی جائے تو اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے؟ صرف 2,000 روپے۔ عام طور پر ہم ان خراب لیپ ٹاپس کو صرف پلاسٹک اور لیڈ کا کچرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اس تجزیے کے مطابق ایک سمجھدار انسان اس پھینکی ہوئی چیز کے اندر موجود پورے سسٹم اور اس کی اصل اہمیت کو پہچانتا ہے۔ یہاں پر آ کر سب سے دلچسپ کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ سورس ان لوکل اسکریپ مارکیٹس کو یعنی منڈی کو اصل یونیورسٹی قرار دیتا ہے۔ یہ وہ 4 دیواری نہیں جہاں صرف کتابی باتیں اور تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، بلکہ یہ وہ پریکٹیکل گراؤنڈ ہے جہاں اصل میں سکھایا جاتا ہے کہ انسان آخر کیا پھینک رہے ہیں اور کیوں پھینک رہے ہیں۔ ایک عام ڈگری کے مقابلے میں یہ منڈی وہ بہترین تعلیم فراہم کرتی ہے جو ڈائریکٹلی اکانومی اور ہیومن سائیکالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ سفر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، فیز 2، ہنر اور مفت تعلیم، جسے 60 دن کی تبدیلی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دستاویزات واضح طور پر کہتی ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہارڈ ویئر انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا سوچنا ہی حماقت ہے۔ دراصل یہ 60 دن کا پریکٹیکل پروسیس اسکل سٹیکنگ پر مبنی ہے۔ پہلا قدم، یوٹیوب اور فیس بک پر دستیاب مفت ٹیوٹوریلز تک رسائی حاصل کرنا۔ دوسرا قدم، لگاتار 60 دن تک عملی طور پر چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو پہچاننے کی پریکٹس کرنا، جیسے کوئی ڈھیلا چارجنگ پورٹ ہو گیا یا خراب کیپیسیٹر۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، کچرے کو سستے میں خریدنے کی صلاحیت کو اسے ٹھیک کرنے کی اسکل کے ساتھ جوڑ دینا۔ یہی وہ جادوئی فارمولا ہے جو کسی عام ورکر کو اسپیشلسٹ بنا کر اوپر لے جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر، فیز 3، خراور اور فروخت یعنی مڈل کلاس کے مسائل کا حل۔ اس حصے میں ایک بہت ہی گہرے ثقافتی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، خوار۔ اس کا مطلب ہے وہ سخت جدوجہد اور گرائنڈ جہاں حقیقت میں ہاتھ کندھے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بلو پرنٹ یاد دلاتا ہے کہ نئے آغاز میں اس بات کو مکمل طور پر اپنے ذہن سے نکالنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کی باتیں اور ان کی فکر کبھی کسی کے گھر کے بلز ادا نہیں کرتی۔ خواری کیے بنا بیچنے کا فن بالکل نہیں سیکھا جا سکتا۔ اور یہ سلائیڈ اس پوری ٹرانسفارمیشن کی کہانی کو شاندار طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، ان پٹ کے طور پر ایک ڈیڈ مشین کو 3,000 روپے میں حاصل کیا گیا اور اس پر خوار یا محنت کی گئی،
नतीजा क्या निकला? वो फिक्स्ड हो गई। अब आउटपुट के तौर पर उसे OLX या किसी भी लोकल मार्केट में 10,000 रुपये में बेच दिया गया। ये ना सिर्फ फाइनेंशियली मुनाफे बख्श है, बल्कि ये एक आम मिडिल क्लास खानदान के लिए सस्ती ऑनलाइन तालीम के लिए एक ज़रूरी टूल भी मुहैया करता है। ये बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन है। ये एक जुमला दरअसल इस पूरी फिलॉसफी की बुनियाद है। एक ऐसी कौम में जो सिर्फ इस्तेमाल करती है, वहाँ बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर बनने की हिमायत की गई है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है उन नौजवानों के लिए जो वक्त और मेहनत तो लगाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। एक लो पेइंग कॉर्पोरेट ट्रैक से निकलने के लिए कंज्यूमर माइंडसेट को छोड़कर प्रोड्यूसर माइंडसेट अपनाना लाजमी करार दिया गया है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फेज 4, स्केलिंग यानी करोड़ों का सिस्टम बनाना। देखिए, एक बार जब काम चल पड़े तो उसे छोटा नहीं रखना। टाइमलाइन के मुताबिक पहला दिन अपने कमरे से एक आम से स्क्रू ड्राइवर सेट के साथ बिल्कुल छोटे बल्कि बेवकूफ़ाना हद तक छोटे पैमाने पर शुरुआत करना। पहला माइलस्टोन तब आता है जब पहला ₹1,00,000 बन जाए। यहाँ एक बहुत सख्त हिदायत है। पहला लाख कमाने के बाद फौरन कोई महंगा और फैंसी फ़ोन नहीं खरीदना, बल्कि उस पैसे से किसी जूनियर को रिपेयर के काम के लिए रखना है। और मुस्तकबिल का टारगेट ये है कि लोगों को मैनेज किया जाए और पूरा फोकस सिर्फ बाइंग और सिस्टम्स पर रखा जाए ताकि ग्रोथ करोड़ों तक पहुंच सके। सोर्स मटेरियल की आखिरी और सबसे गहरी मोटिवेशनल एनर्जी इस बात में छुपी है कि ये सारी मालूमात आखिर शेयर क्यों की जा रही हैं। मकसद ये है कि नौजवान गुर्बत के बोझ तले दबने से महफूज रहें। इसमें एक ज़बरदस्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट लहजा है जिसका बुनियादी और आखिरी मकसद यही है कि इन तमाम मालूमात को इस्तेमाल करके आज़ाद और माली तौर पर मुकम्मल खुदमुख्तार बना जाए। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? आज के इस तज्जिए के बाद एक बहुत बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। क्या आज के दौर का नौजवान सिर्फ एक रिवायती डिग्री के साथ ही बंधा रहेगा, या फिर वो इस ई-वेस्ट यानी कचरे में छुपे हुए खजाने की कीमत को समझकर उसके ज़रिए अपनी माली खुदमुख्तारी की तलाश करेगा? ये एक ऐसी गहरी सोच है जो हद से ज़्यादा वैल्यू को समझने की दावत देती है। ये फैसला उस ज़हनियत का है जो आगे चलकर हमारा मुस्तकबिल तय करती है। आज के इस सफ़र को यहीं मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है इसने कचरे को देखने का ज़ाविया ज़रूर बदला होगा।